الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز جنگ بدر کے حوالے سے چند چیزیں سماعت کریں گے۔ جنگ بدر، غزوہ بدر وہ اسلامی تاریخ حق و باطل کا اہم معرکہ تھا، وہ کارساز یادگار واقعہ تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر غزوہ بدر کی تاریخ پڑھی جائے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادھر کفر کی طاقت اسلحے سے لیس تھی، اور ادھر جو کلمہ گو تھے ان کی تعداد بڑی تھوڑی تھی۔ ادھر 1000 سے زائد کا لشکر تھا، ادھر 313 تھے۔ ادھر کفر کی جانب اسلحے بھی تھے، حالات ارب و ضرب بھی تھے، جنگی سامان بھی تھے، مال کی کثرت بھی تھی، کھانے کی کثرت بھی تھی۔ اور اگر ادھر مومنین کا، مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو حالات حرب و ضرب بھی اتنے نہیں تھے، اتنے گھوڑے بھی نہیں تھے، اتنے تیر نیزے بھالے بھی نہیں تھے۔ اگر ایک کفر کی جانب دیکھا جائے تو وہاں پر کھانے کی تعداد بھی بڑی تھی، روزانہ ایک ایک اونٹ کٹتا اور ان کے جنگجوؤں کو کھلایا جاتا۔ اور ادھر مومنین مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ایک کھجور وہ جسے چوس کر روزہ رکھتے تھے اسے ہی چوس کر وہ افطاری ہی کر لیتے تھے۔ ایک کھجور آدھا مسلمان کھاتا، اور اس آدھی کھجور کا اس ایک ہی کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ ادھر پورے اونٹ تھے اور ادھر ایک ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ بڑی مفلسی اور غریبی کا حال تھا۔ اور جب مسلمان نکلے مدینے سے تو لوگوں نے دیکھا اور کہا کس سے لڑنے جا رہے ہو تم؟ یہاں 313 ٹھہرے، وہ 1000 کی تعداد میں ان کے پاس جنگی آلات ہیں، حالات ارب و ضرب ہیں، تمہارے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تم کس بلبوتے پر، کس بھروسے پر جا رہے ہو؟ تو کالی کملی والے مصطفیٰ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے۔ صحابہ نے اشارہ کیا کہ نہ آتے ہو تیر پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ اکبر! ہم تو اس کالی کملی والے کے بھروسے پر جا رہے ہیں، ہمیں اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور 313 کا یہ لشکر جب نکلا، پھر عمیر نامی جاسوس نے آ کر ابو جہل کو خبر دی کہ وہ 300 سے کچھ زیادہ ہیں یا کچھ کم ہیں، بس یہی تعداد ہے۔ ابو جہل نے رعونت، تکبر بھرے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، کہا لوگوں سنو، عمیر نے بڑی خوش کرنے والی خبر سنائی ہے، کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 300 کی قریب ہے، لہٰذا اب صبح لڑنے کی ہمیں نوبت نہیں آئے گی، ہم تو انہیں رسیوں میں ڈال کر کھینچ کر لٹکا دیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ عمیر نے جب یہ رعونت اور تکبر بھرے الفاظ سنے تو کہا ابو جہل خوف کر، شرم کر، تعداد اگرچہ کم ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مدینے کے اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، بھلے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بھلے ان کے فاقے چل رہے ہوں، لیکن وہ جب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک تیرے ایک ایک بندے سے نہ لڑ جائیں، وہ تیری موتیں مدینے کی یثرب کی اونٹنیوں پر اٹھا کر لائے ہیں، تو ڈر ان سے، وہ تیری جانیں نکال لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب جنگ کے لیے گئے تو پھر مسلمانوں کے پاس زمین پہ پلپلی آئی کی قدم رکھتے تو اندر چلے جاتے، کافروں کی طرف زمین بھی سخت تھی کہ انہیں لڑنے میں آسانی ہوتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سجدے میں رکھا اور اللہ سے دعا کری۔ یہ جناب والا مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے دعا کری کہ یا اللہ، یہ میں نے قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ کر کے جمع کرے ہیں، باری تعالیٰ یہ 313 یہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، یہ 313 میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، باری تعالیٰ اگر یہ مٹ گئے نا آج تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ باری تعالیٰ یہ میں نے بڑی محنتوں سے ایک چھوٹا سا گھونسلہ تیار کرا ہے، یہ تیرے نام لینے والے جمع کریں، باری تعالیٰ اگر آج یہ مٹ گئے نا تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ عمر محبوب کو کہہ دو، اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، محبوبہ آپ بے فکر رہو، آپ کا دشمن پلٹے گا، آپ کا دشمن بھاگ جائے گا، آپ کے دشمن کو ہار نصیب ہوگی اور ہم آپ کو فتح نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ بے سر و سمانی کا عالم تھا نا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
تم لوگ جنگ بدر میں بے سر و سامان تھے، پھر اللہ نے مدد نازل فرمائی، حضور نے سجدے سے اٹھایا، مسکرائے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مدد نازل فرما دی ہے، اللہ نے مدد نازل فرما دی ہے۔ تو پھر اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فتح فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل فرمائے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مومنین کی مدد کری۔ آخر کے اندر ایک جملہ جو عشق سے بھرپور ہے، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا جب جنگ فتح ہو گئی، جبریل نے دیکھا، جبریل امین جو چیف آف ملائکہ تھے، جو ملائکہ کے سپر سالار تھے، انہوں نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے، ہمارا جو مقصد تھا، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو اب پورا ہو گیا ہے، لہٰذا ایک جانب دیکھا کہ حضور نماز میں مشغول ہیں، دوسری جانب دیکھا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے، اب وہ فرشتوں کا قافلہ جو لے کر زمین پر اترے تھے وہ آسمان کی جانب بغیر اذن مصطفیٰ بڑھ رہے تھے۔ آسمان سے آواز آئی کہ دروازے آسمان کے بند کر دیے جائیں، جبریل ملائکہ کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اسے اوپر آنے نہ دیا جائے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا وہ میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ادب مصطفیٰ تھا جو خود رب ذوالجلال نے سکھایا، یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ مسند ابو یعلا کے اندر اور تفسیر مظہری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر بندہ ادب مصطفیٰ دل کے اندر رکھے گا، کامل ایمان رکھے گا، عشق رکھے گا، تو پھر وہ سرخرو بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے، اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔